اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ محترم بھائیو، دینی بزرگوں، یہ قرآن مقدس کا چھٹا پارہ ہے اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات نازل کیے ہیں، اور اس پارے میں خاص طور پر اللہ نے یہود، نصارہ اور منافقین کی سازشوں اور ان کے بداعمالیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کی مذمت کی ہے، یعنی دنیا میں کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے خفیہ باتوں کو اظہار کر کے علانیہ طور پر بیان نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسروں کی بری باتوں کو عام مجمع میں بیان کرنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ کسی آدمی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی بری بات ہے، اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلط بات ہے، تو آپ ڈائریکٹ اسی کو کہیے۔ عام مجمع میں، چوک چوراہے میں اس کے خلاف باتیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، اسے غیبت کہا گیا ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر اس گناہ میں کوئی آدمی ملوث ہے تو علل اعلان چوک چوراہے پر بھی اس کے اس گناہ کے بارے میں چرچا کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ظلم۔ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے اور اس ظالم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، اس ظالم کے خلاف ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، عدالت میں دہائی دیتے ہیں اور عدالت میں جا کر کیس کرتے ہیں، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے اس کے خلاف ہم لوگوں کو ابھارتے ہیں، تو یہ ایسا گناہ ہے جس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ تو گویا کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کا سوسائٹی کے اندر اور جس کا چوک چوراہے میں اظہار کیا جا سکتا ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا گویا کہ ظلم کو ختم کرنے کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ظلم کی مذمت کو بیان کیا ہے اور ظلم ختم کرنے کا طریقہ بتلایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے ظلم ختم ہو تو ظالم کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اور ظالم کے ظلم کو لوگوں میں بیان کرنا یہ کوئی غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ عدل انصاف ہی ہے، یہ انصاف ہے، عین انصاف ہے۔ لہذا ہمیشہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے کچھ جرموں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودیوں کا ایک جرم یہ ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ یہ یہودی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں زنا کا، حالانکہ حضرت مریم اللہ والی تھی، بہت بڑی ولی صفت خاتون تھی، اور انہوں نے کبھی بدکاری نہیں کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت والی زندگی گزاری۔ لیکن اللہ نے اپنے کلمہ کن سے، اپنے خاص معجزہ سے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عنایت کیا، بغیر باپ کے بیٹا دیا، یعنی بغیر شوہر کے ان کو بیٹا نصیب ہوا۔ تو یہودی اس واقعے سے حضرت مریم پر تہمت لگانے لگے کہ کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ انہوں نے گویا کہ منہ کالا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سرکشی ہے اور ان کا یہ کفر ہے، انہوں نے یہ زیادتی کی۔ اسی طرح یہودیوں کا ایک جرم یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان کی اتباع کرتے، ان کی بات مانتے، ان کے کہے ہوئے راستے پر چلتے، لیکن یہودی خود عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دشمن ہو گئے اور ان کی جان کے پیچھے پڑنے لگے، ان کے قتل کے منصوبے کرنے لگے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بولے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا، سولی بھی دے دی وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا جرم ہے، انہوں نے ان کی امی پر بھی تہمت لگایا اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی بھی انہوں نے سازش کی، لہذا یہ دو جرم کی وجہ سے یہ لوگ صراط مستقیم سے اور دین حنیف سے گویا کہ ہٹ گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں پھر سے کفر اور ظلم، دو ایسے گناہ ہیں جس کی مذمت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی نہیں کریں گے اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ یعنی دنیا میں دو گناہ ایسے ہیں کہ یہ دو گناہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ ایک گناہ تو ہے کفر، کہ
کہ اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ کی شریعت کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، اور دوسرا ہے ظلم کہ خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ستانا اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ دو گناہ بڑے سخت گناہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور گناہوں کے بدلے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کو جزا سزا دیں گے، چونکہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر جزا سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اصل جو جزا سزا ملے گی ہمیں مرنے کے بعد، لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اس کی سزا دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی انسان کو، اس ظالم کو اللہ تعالیٰ مزہ چکھاتے ہیں۔ تو ظلم بہت ہی سخت گناہ ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی گویا کہ ظالم پر طرح طرح کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں، جانی مالی ہر اعتبار سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا خود کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ ظلم تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شریک کرے، یا لوگوں کو دین کے راستے پر، جو لوگ آنا چاہتے ہیں سیدھا راستے سے، ان کو روکے، یا اسی طرح دوسرے کے حق تلفی کر لے، دوسروں کا مال ہڑپ جائے، یا دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، دوسروں کی جان مال اور عزت کی پرواہ نہ کرے۔ اسلام نے انسان کی جان مال اور عزت ان تینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے کہ ہر آدمی کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ تو ظالم انہی تین چیزوں کے ساتھ گویا کہ کھلواڑ کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کی جگہ جگہ مذمت کی ہے اور ظلم سے انسان کو روکا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کی ایک غلط بات کو بیان کیا ہے کہ جو نصارہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، ان میں بھی ایک برائی آ گئی، اور وہ یہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا لیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن انہوں نے نبی کو ہی خدا بنا لیا، اور ان کے یہاں آج بھی یہ الہ کا اور معبود کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے تثلیث کا عقیدہ، تو گویا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ تین کے مجموعے سے مل کر خدا بنا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، دوسرا حضرت جبریل، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گویا کہ تینوں مل کر خدا ہے، جس کو بولتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی مذمت کی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ کھلا شرک ہے۔ اصل مالک اور خالق اور الہ ایک ہی ذات ہے، اور یہ عقل میں آنے والی بھی بات ہے۔ ایک سے زیادہ، اگر قرآن نے ایک دوسری جگہ دلیل دی کہ ایک سے زیادہ اگر الہ اور معبود ہوئے تو دنیا کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے۔ خود ملک کے اندر دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے، اسٹیٹ کے اندر دو سی ایم نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پھر ایک کچھ اور چاہے گا، دوسرا کچھ اور چاہے گا، اور نظام میں گڑبڑی ہوگی، امن و امان میں خلل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اس بری عادت کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کے آخر میں پھر وہی عورتوں کا تذکرہ ہے کہ عورتوں کو ان کو حق دیں، اور خاص طور پر میراث کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، کلالہ۔ یہ خاص اصطلاح ہے، کلالہ یعنی وہ آدمی جس کے ورثاء میں اس کے ابا امی کا بھی انتقال ہو گیا ہو اور آگے اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، یعنی ایسا آدمی ہے جس کے والدین بھی دنیا میں حیات نہیں ہیں اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ان کے میراث کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا میراث ان کے بھائیوں کو اور ان کی بہنوں کو ملے گا، یعنی اولاد کے بعد جو دوسرے نمبر پر قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو میراث میں سے حصہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں میراث کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کے بعد اگلی سورت ہے سورہ مائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، چونکہ اس سورت میں نصارہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آسمان سے جو دسترخوان اترا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل نازل ہوا تھا، اس واقعے کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بھی یہود، نصارہ اور منافقین، ان کی شرارتوں کا ذکر ہے، یہود کی بزدلی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ کس قدر بزدل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو جب جہاد کے لیے ابھارتے تھے تو یہ لوگ وہاں پر اپنی بزدلی کی وجہ سے اور اپنے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بری عادات اور بری اوصاف کا ذکر کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مسلمانوں تم سنبھل کر چلنا، تمہارے اندر یہ بری خصلتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن جو واقعات ذکر کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، کہ ہمارے اندر بزدلی والی صفت نہ ہو، بخل ہمارے اندر نہ ہو، یہ برے اوصاف ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ سورہ مائدہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام چیزوں کا بھی بارے میں بتلایا ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جس کو یوں کہا جاتا ہے قرآن میں جو احکامات نازل ہوئے اس میں سب سے آخری آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، مشہور آیت ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا ہے، یعنی قیامت تک اب گویا کہ دین مکمل ہو گیا، دین میں اب کوئی کمی زیادتی کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، یہی دین اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، جس کو کامیابی چاہیے اس کو اس دین کے دامن میں آنا پڑے گا۔ تو یہ سورہ مائدہ ہے، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
کہ اے ایمان والو تم اپنے عہد اور اپنے عقود کو پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جو عہد لیا ہے، عہد الست میں ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے عہد لیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے، تو سب لوگوں نے وہاں کہا تھا کہ آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ الہ آپ ہی ہیں، عبادت کے لائق آپ ہی ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اس عہد کو پورا کرو، یعنی جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو، میری ہی عبادت کرو، تاکہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا اور اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک عہد و ایمان وہ ہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، آپس میں معاملات کرتے وقت، لین دین کرتے وقت، خرید و فروخت کے وقت ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں یا کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے یا کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، بیعہ لیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو تم اپنے اس عہد و پیمان پر قائم رہو، مکرنا نہیں ہے۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی مسلمان کے اور ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں کہ جو بھی ہم عہد کریں، چاہے اللہ کی ذات سے کریں یا اپنے دوستوں سے ہی کریں، ہر عہد کو اور ہر عہد و پیمان کو ہم پورا کریں، ہر وعدے کو وفا کریں، تبھی گویا کہ ہم کامل ایمان والے شمار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، سرکشی اور ان کے تکبر کو بیان کیا ہے کہ یہ کس قدر سرکش قوم ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچائے، لہذا بزدلی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، تکبر کی صفت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی یا زمین میں فتنہ و فساد یا معاشرے میں محلے میں فتنہ و فساد والا مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ان اوصاف سے بچ کر زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں بتلایا ہے۔ پھر آگے ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ الی آخر الآیہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ تمہارے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، جیسے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت یا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، 9 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم پر حرام کر دی گئی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہے، عمدہ اور پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی، چوپائیوں میں سے جو پاکیزہ جانور ہیں وہ ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم جو ذبیحہ کھاتے ہیں، یعنی ایک اصطلاح چلتی ہے کہ بولے ذبیحہ اور دوسرا ہے جھٹکے کا، ایک تو ہے حلال اور دوسرا ہے جھٹکے کا جس میں بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے ذبح کیا جاتا ہے، وہ گویا کہ ہمارے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ لہذا ہم جو جانور یا جو بھی مویشی کھاتے ہیں اس کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ اس کے ذبح کیا گیا ہو شرعی طور پر، اللہ کا نام لے کر اس کے کم از کم یہ جو 4 نسیں ہیں، رگ ہیں، اس کو کاٹا گیا ہو، اس کے بدن سے پورا خون نکل گیا ہو، وہی جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر پراپر طور پر شرعی طور پر کسی جانور کا ذبیحہ نہیں ہوا یا کسی مسلمان نے نہیں بلکہ غیر مسلم نے اس کو ذبح کیا تو وہ جانور ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو گوشت کھا رہے ہیں یا جو بھی ہم بکرا یا خسی کھا رہے ہیں تو ہمیں پہلے ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسے شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ ایک چیز جو ہمارے یہاں خاص طور پر رائج ہے وہ یہ کہ مٹن وغیرہ تو ہم اپنے لوگوں کی دکان سے لیتے ہیں، لیکن چکن جو ہے کسی بھی دکان سے ہم لے لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ مرغی بھی اگر ہم خریدیں تو اپنے والوں کے ہی دکان سے، اور اہتمام بھی ہو کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر اس نے ذبح کیا ہو، اس لیے کہ اگر غیر کے دکان سے لیں گے، چونکہ غیر کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانا ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ کبھی مجبوری کے درجے میں اگر لینا پڑے تو آپ یہ کیجئے کہ وہاں پر مرغی اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے۔ کسی غیر کے دکان سے اگر ہم چکن لا رہے ہیں تو پہلے سے جو کٹی ہوئی مرغی ہے اس میں سے نہیں لینا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے، خود سے ذبح کیجئے تاکہ وہ آپ کے لیے حلال ہو، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں خاص طور پر نان ویج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ویج ہی کھا لیں گے، ایک وقت اگر ہم ویج کھا لیں گے، پنیر کھا لیں گے یا کوئی اور سبزی کھا لیں گے تو ہمارے 6 پیک میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، 1 وقت 2 وقت کی بات ہے۔ تو سفر میں چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو کینٹین والا ہے اس کا مالک کون ہے، آنر کون ہے، کہاں سے اس نے یہ چکن لایا ہے، کہاں سے اس نے خریدا ہے، حلال بھی ہے کہ نہیں، اب جھٹکے والی ہے یا کہ شرعی طور پر حلال کیا گیا ہے کہ نہیں، تو چونکہ ہمیں وہاں پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم سفر میں یا تو مچھلی کھائیں، انڈا کھائیں یا پھر پنیر وغیرہ پر اکتفا کریں، چکن سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح سبھاش پلی میں ایک رول والا ہے، وہاں بھی وہ
غیر مسلم ہے اور وہ چکن رول فروخت کرتا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ رول جو وہ بنا رہا ہے چکن اس میں ڈال رہا ہے، یہ چکن اس نے کہاں سے خریدا ہے. تو ایسی دکانوں میں ہمیں چکن رول کھانے سے بھی بچنا چاہیے. وہاں ہم ایک رول کھا لیں، انڈے والے رول کھا لیں، وہی لطف ہے، وہی مزہ ہے. تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے اندر جو خوراک جا رہا ہے اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ حلال ہو اور جائز ہو. اگر ناجائز اور حرام ایک لقمہ بھی ہمارے اندر چلا گیا تو ہمارے عبادتیں بھی بیکار ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے جسم کا اور گوشت کا کوئی لوتھڑا بن گیا تو پھر ہمیں آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. اب ہم یہ چیزیں، پیسہ تو ہم حلال دے رہے ہیں لیکن وہ جو مرغی ہے وہ ذبیحہ درست نہیں ہے تو گویا کہ وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں باہر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر ضرورت ہو تو احتیاط کے ساتھ اپنے والوں کی جو دکان ہو اسی میں جا کر احتیاط کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو کھانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم الطیبات، تمہارے لیے عمدہ اور پاکیزہ چیزیں ہی حلال کی گئی ہیں. مسلمانوں کا ذبیحہ ہی حلال ہے، مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلمین ہے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہود اور نصارہ یہ تو ہیں، ان کے اندر بہت ساری بدعملیاں آ گئی، بہت سارے عملی اور اخلاقی بگاڑ آ گئے، لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ یہ ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں. یعنی ان کی جو عملی زندگی ہے وہ تو بہت ہی خراب ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بہت ہٹے ہوئے ہیں، لیکن زبانی دعویٰ ایسا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے محبوب ہی ہیں قل فلم یعذبکم اللہ بذنوبکم، اگر تم اللہ کے پسندیدہ ہی ہو تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہوں کے بدلے تمہیں عذاب اور سزا کیوں دے رہا ہے؟ کوئی اپنے پسندیدہ آدمی کو سزا دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا. تو اللہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارا زبانی دعویٰ ہے، تمہارا گویا کہ عملی کردار بہت ہی خراب ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہماری عملی زندگی درست ہو. صرف اگر ہم زبان سے دعویٰ ہی کرتے رہیں، عشق رسول کا دعویٰ بھریں یا اللہ کی محبت کا دعویٰ بھریں اور وہ دعویٰ صرف زبانی حد تک رہے جیسا کہ یہ یہود و نصارہ کی زبان پر تھا، تو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہماری عملی زندگی بھی درست ہو، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی ہو، تبھی گویا کہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بزدلی کو بیان کیا ہے کہ جب یہودیوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ بیت المقدس میں داخل ہوئیے تو ان لوگوں نے وہاں بزدلی کا مظاہرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون، کہ اے موسیٰ ہم لوگ تو اندر نہیں جائیں گے، اندر بہت ہی طاقتور اور مضبوط لوگ ہیں، آپ ہی جائیے، آپ کا خدا جائیے، آپ ہی جائیے، ہم لوگ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ لوگ فتح حاصل کر لیں گے تب گویا کہ ہم لوگ جائیں گے. تو یہ یہودیوں نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور ان کی مذمت میں یہ آیات نازل کی. اس کے بعد حابل قابل کا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دو اولاد حضرت حابل اور قابل، دو کا واقعہ ہے. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوتے رہیں گے قابل کو ہر قتل کے بدلے قابل کو کچھ نہ کچھ سزا ملتی رہے گی، اس لیے کہ قتل کی ابتدا اسی نے کی تھی. اور ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا، کہ جو آدمی کو ایک نیا راستہ اور ایک اچھائی اور بھلائی کا راستہ اور بھلائی کا کام شروع کرتا ہے تو اس کو بھلائی کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن قیامت تک آنے والے جتنے لوگ اس بھلائی میں شریک ہوں گے، اس بھلائی کے کام میں حصہ ڈالیں گے، ان کا بھی اجر و ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی برا راستہ نکالتا ہے، کوئی معاشرے میں کسی بری بات کی اس نے ابتدا کی ہے، تو جب تک لوگ اس برائی پر عمل کرتے رہیں گے اس آدمی کو بھی اس برائی میں سے کچھ نہ کچھ گناہ ملتا رہے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے اس واقعے سے بھی اور اس حدیث سے بھی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے خیر ہی خیر نکلے، کسی شر کے وجود کا ہم ذریعہ نہ بنیں، اس لیے کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے بعد جتنے لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے سب کے گناہ کا وبال ہمارے اوپر بھی آتا رہے گا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خیر کا ذریعہ بنیں، شر اور بدی اور برائی کا کبھی بھی ذریعہ نہ بنیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ڈاکوؤں اور جو لوگ زمین میں فتنہ و فساد مچاتے ہیں ان کے بارے میں احکام نازل کیے ہیں کہ جو لوگ زمین میں فتنہ و فساد مچاتے ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کو سولی دی جائے گی، یا ان کے ہاتھ اور پیر کو خلاف جانب سے کاٹ دیا جائے گا، یا ان کو زمین میں جلا وطن کر دیا جائے گا. کہ جو لوگ زمین میں فتنہ و فساد مچاتے ہیں کہ لوگ آئے اور ان کو لوٹ لیا، یا کوئی بائک سے جا رہا تھا ان کا فون چھین لیا، تو اس سے چونکہ
امن و امان میں خلل پڑتا ہے اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت حکم نازل کیا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ 4 طرح کی سزا اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا، ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹے جائیں گے، جیسے دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ اگر کاٹا گیا تو دایاں پیر، مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا، یا پھر ان کو زمین سے یعنی اس علاقے سے ان کو بھگا دیا جائے گا، تڑی پار کر دیا جائے گا۔ یہ 4 سخت سزائیں دی گئی ہے، اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کچھ گروہ ایسے جمع ہو گئے، کچھ ڈاکو کچھ ڈکیت ایسے ہو گئے کہ جو لوگوں کا قتل خون بھی بہایا ہے اور اس نے مال بھی لیا ہے، یا پہلی شکل یہ ہے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہے، کسی کو مار دیا ہے، تو اس کو بھی اس کے بدلے مارا جائے گا۔ اور اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ گھر میں ڈکیتی ڈالی، مارا بھی اور مال بھی لے کر گئے، تو ایسے لوگوں کو اور سزا دی جائے گی کہ ان کو سولی پر چوراہے میں چوک چوراہے میں سولی پر چڑھایا جائے گا اور ان کے پیٹ کو چاقو سے پھاڑ دیا جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے صرف مال لوٹا، جانی نقصان نہیں پہنچایا، صرف کسی کا مال ہڑپ لیا اور مال لوٹ لیا، تو ایسے آدمی کو مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے گا۔ یا کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ڈراتے دھمکاتے ہیں، دوسروں کو بالکل نیچے دکھلاتے ہیں، لیکن نہ مال لیتے ہیں نہ قتل کرتے ہیں، صرف اپنا خوف اور اپنا ڈر معاشرے میں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تڑی پار کر دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تو یہ سخت سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر اس کے آگے اللہ نے چور کے احکام بیان کیے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو سخت احکامات دے رہے ہیں، سولی پر چڑھانے کی، قتل کرنے کی، ہاتھ پیر کاٹنے کی یا چوری کی جو سزا ہے، یہ جو سخت احکامات دے رہے ہیں، یہ اسی لیے تاکہ معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر امن و امان قائم رہے۔ یہ اسلامی سزائیں سخت اسی لیے ہیں، اس لیے کہ اصل مقصود سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود اس ظلم کو ختم کرنا ہے، اس چوری کو ختم کرنا ہے، اس ڈکیتی کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ سزائیں ایسی ہیں کہ لوگ اگر اس میں غور کریں اور کسی کو ڈر ہو کہ بھائی میں چوری کروں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ڈکیتی کروں گا اور بھائی گیری دادا گیری کروں گا تو میرے ساتھ ایسے ایسے سزا ہوں گے، تو وہ آدمی ڈر سے پھر وہ ایسا جرم نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ اسلامی احکامات جو سخت نافذ کیے گئے ہیں وہ ان جرموں کے سدباب کے لیے، جب ظالم کو پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا جائے گا تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ظلم سے روک لے گا۔ تو یہ زمین میں فتنہ و فساد مچانے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چور ڈکیت ان سے بھی زیادہ فتنہ و فتین اور فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، اور وہ ان میں سے ایک ہے یہود اور دوسرا ہے نصارہ، اسی طرح منافقین بھی انہی میں شامل ہے۔ تو ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن مقدس کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ قرآن کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا، بلکہ پہلے کی جو کتابیں ہیں اور انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ لہذا قرآن میں زندگی گزارنے کی ہر چیز موجود ہے۔ صلاح اور فلاح کا کوئی ایسا ضابطہ نہیں جو پہلی کتابوں میں ہو اور قرآن میں نہ ہو، بلکہ قرآن تمام کتابوں کا ضامن ہے اور تمام کتابوں کو جامع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حق اور ہدایت کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے کہ ہدایت یہ ہے، حق یہ ہے، اور گمراہی اور ظلم یہ ہے۔ اسی طرح قرآن تمام کتابوں کا محافظ بھی ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو احکامات ہے سب کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل کر دیا ہے۔ لہذا قرآن کی حقانیت اور صداقت کا یہ بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود نصارہ اور ان کے ساتھ دلی دوستی رکھنے کو منع کیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ دلی دوستی رکھو گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان یہود و نصارہ کو اپنا ولی بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا، تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہود کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ دوستی یہ ارتداد کا خطرہ ہے، یعنی اس سے انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ پیچھے کئی مرتبہ بات آئی ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ دلی دوستی جائز نہیں، ایسی رکھ رکھاؤ کی اجازت ہے۔ دلی دوستی اگر ہم کریں گے تو اپنے مسلمان بھائی سے ہی کرنے کی اجازت ہے۔ یہود اور نصارہ کے ساتھ دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ جو ان کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس کو محبت تھی۔ لہذا ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نبیوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، یا ان بدماشوں کے ساتھ۔ یہ فیصلہ ہمیں گویا کہ خود کرنا ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتداد کی سزا سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تم دین پر نہیں چلو گے، خدا کی بات کو نہیں مانو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو ہدایت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اللہ تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو لائے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ تو گویا کہ ہمیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، الارم دیا ہے کہ اگر ہم دین پر نہیں چلے، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئی شریعت کے مطابق نہیں چلے اور غیروں کے ساتھ ہماری دوستی ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہماری دوستی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، نہ اللہ کا دین محتاج ہے، اللہ ہماری جگہ کسی اور قوم کو کھڑی کر دیں گے، وہ پھر اللہ کی دین کی عبادت کرے گی، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرے گی۔ تو ہمیں گویا کہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے پھر کفر کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا، یہ سارے واقعات ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا کہ اللہ نے یہود پر یہ لعنت کیوں بھیجی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ یہ جو بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کی لعنت ہوئی، خود اللہ کی لعنت ہوئی، تو ان لوگوں پر لعنت کی برسات کیوں ہوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 3 وجوہات بیان کر رہے ہیں، اور اس سے اصل مقصد یہی ہے کہ مسلمان ان وجوہات سے اور ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ ہم پر اللہ کی لعنت نہ ہو۔ جس طرح ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، ہم پر یہ عذاب نہ اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہمیں عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، ان پر جو لعنت ہوئی یہودیوں پر اور بنی اسرائیل پر جو لعنت نازل ہوئی، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک حد متعین کیا تھا اس سے آگے یہ لوگ بڑھ گئے، حضرت مریم پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے لگے۔ اسی طرح نصارہ نے حد سے آگے یہ بڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ نبی کو ہی خدا بنا کر بیٹھ گئے، تو ان لوگوں نے حد سے تجاوز کی۔ تیسری چیز کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ لوگ برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو یہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوا اور اللہ کی لعنت برسی ہے، اس کی قرآن نے 3 وجوہات بیان کی۔ نمبر 1 یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نمبر 2 یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، حد تجاوزی کرتے ہیں، اور نمبر 3 یہ لوگ نہی عن المنکر نہیں کرتے، یعنی برائی سے کسی کو نہیں روکتے۔ تو ان 3 خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی، خود بھی لعنت بھیجی، اور نبیوں کی زبانی بھی ان پر اللہ نے لعنت برسائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام، ان 3 کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی طرح شریعت کے حدود کی پامالی کے بجائے شریعت نے جو حد متعین کیا ہے اس کے اندر ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ دعوت کے کام کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دینی چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا وہ اسی لیے آیا کہ ان کے جو علماء تھے، جب ان میں برائی پھیل گئی تو علماء شروع میں لوگوں کو روکنے لگے کہ یار ایسا مت کرو، یہ بری چیز ہے، لیکن انہی کے ساتھ پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، یعنی بعد میں چل کر برائی کو وہ لوگ برائی نہیں سمجھتے تھے، برائی کی جو قباحت دل میں ہونی چاہیے، شراب کی، کباب کی، زنے کی اور جوئے کی اور اسی طرح سود کی جو حرمت دل میں ہونی چاہیے وہ ان میں باقی نہیں رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عمومی عذاب نازل کیا، نیک لوگ بھی مارے گئے اور جو برے لوگ تھے وہ تو پھر اس میں گئے ہی گئے۔ تو اللہ تبارک اسی طرح ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ بالکل چوکنے ہو کر اہتمام سے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو عذاب سے نہیں بچا سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کو برائی سے نہ روکے۔ یعنی اگر ہم خود دیندار ہیں، خود دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن سوسائٹی میں جو بری چیزیں رائج ہو رہی ہے، جو بچے نشے کی لت میں ملوث ہو رہے ہیں، یا لوگ بندھن بینک کے لون میں یا اسی طرح سودی کاروبار میں یا دوسرے گناہوں میں ملوث ہیں، اگر ہم ان برائیوں پر نکیر نہیں کریں گے اور لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلائیں گے تو چاہے ہم دیندار ہوں پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔
تو پتہ یہ چلا کہ دعوت کا کام بڑی اہمیت کا کام ہے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بڑی اہمیت کا کام ہے، لہذا ان کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے کی جو سب سے آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے سخت دشمن کون ہے، مسلمانوں کا سب سے زیادہ دشمن اس دنیا میں کون ہے؟ شیطان اور نفس وہ تو ہے ہی، لیکن انسانوں میں سب سے زیادہ دشمن کون ہے اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ سخت دشمنوں میں تم پاؤ گے یہود کو اور مشرکین کو، یعنی روئے زمین پر ایمان والوں کے جو سب سے زیادہ سخت دشمن ہے اور ہمارے جان یا ہمارے مال عزت آبرو کے پیچھے جن لوگوں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، ان میں دو گروہ سب سے پیش ہے۔ پہلا تو ہے یہود اور دوسرا ہے مشرکین، جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں۔ لہذا قرآن بتلانا چاہتا ہے کہ یہ یہودی اور مشرکین بت پرست جو غیروں کے سامنے جھکتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے سگے اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے، چاہے ظاہری انداز میں وہ ہمارے خیر خواہ نظر آئے، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ سخت دشمن ہمارے یہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھنا ہے، ہمیں ان سے ڈرتے رہنا ہے اور ان کے شر سے بچنے کی تدبیریں کرتی رہنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری آیت میں ہمارے جو سب سے زیادہ سخت دشمن ہیں ان کا اشارہ کیا ہے کہ یہود اور مشرک یہ دونوں ایسے قوم ہیں کہ جو ہمارے کبھی بھی سگے نہیں ہو سکتے، ہمارے بارے میں خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہمارے بارے میں بھلائی نہیں سوچ سکتے، یہ ہمارے خلاف ہی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ان کے شر سے بچاؤ کی ہمیں تدبیر کرنی چاہیے اور انہیں اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ایک بات ہوتی ہے کہ ایک بات پر عمل کیا جائے، تو آج کی سنت یہ ہے کہ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں ہمارے نبی کا ایک خاص حکم ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 15ویں پارے میں جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کا جمعہ کے دن اہتمام ہونا چاہیے اور سال بھر اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کی وجہ سے انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعہ تک اس کے لیے نور بنا دیتے ہیں۔ یا ایک میں یہ ہے کہ یہاں سے لے کر مکہ تک اس کے لیے نور قائم کر دی جاتی ہے، گویا کہ سورہ کہف کی تلاوت پورے ہفتے کے لیے نور کے ذخیرہ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچاتے ہیں۔ دجال کا فتنہ روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی لیے حضرت شیخ زکریا نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچا لیں گے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے جو فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں ضرور بچا لیں گے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمارے نبی نے ایک ہدایت دی ہے، وہ یہ ہے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن۔ لہذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم آج بھی پڑھیں، مغرب سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، آج بھی ہم پڑھیں اور پوری زندگی اس کا ہمارا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جمعرات کی رات میں پڑھا ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟ جی ہاں، سورہ کہف یعنی ایک کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو چونکہ اسلامی تاریخ جو شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے، تو جمعرات کے دن جو ہی مغرب ہوگی، جیسے رات میں مغرب ہوئی تھی تو اس وقت سے لے کر اگلے دن سورج غروب ہونے تک، عصر کے بعد تک، یعنی پورے دن میں چاہے رات میں پڑھیں یا دن میں پڑھیں یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ دن میں ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مغرب سے لے کر اگلے دن کے مغرب کی اذان ہونے تک اس پورے 24 گھنٹے کے اندر کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے حسنات کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرما، الہ العالمین جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما، الہ العالمین جہنم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کو صحت تندرستی کی دولت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں میں چین سکون سکینت نازل فرما، اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، حلال پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرما، یا اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے ہر جائز مقاصد کو پورا فرما، الہ العالمین ہمارے ہم جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما،
ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔